بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پارہ نمبر 4۔ اس پارے میں دو حصے ہیں۔ نمبر 1 بقیہ سورہ آل عمران ہے اور نمبر 2 ابتدائے سورہ نساء ہے۔ پہلے حصے میں سورہ آل عمران کے بقیہ حصے میں 5 باتیں ہیں: خانہ کعبہ کے فضائل، باہمی جوڑ، امر بالمعروف اور نہی عن المنکر، 3 غزوات، کامیابی کے 4 اصول۔ دوسرا حصہ سورہ نساء کا، اس میں 4 باتیں ہیں۔ نمبر 1 یتیموں کا حق کہ ان کا مال ان کے حوالے کر دیا جائے۔ تعداد ازواج، بیک وقت مرد 4 نکاح کر سکتے ہیں بشرط ادائیگی حقوق۔ نمبر 3 میراث، اولاد، ماں باپ، بیوی، کلالہ کے حصے بیان ہوئے ہیں قید کے ساتھ کہ پہلی وصیت ادا کر دی جائے۔ محرم عورتیں، مائیں، بیٹیاں، بہنیں، پھوپھیاں، خالائیں، بھتیجیاں، بھانجیاں، رضائی مائیں، رضائی بہنیں، ساس، سوتیلی بیٹیاں اور بہویں۔ کفار کے ساتھ قطع تعلق اور اس کے چند اسباب بھی اس میں بیان کیے گئے ہیں۔ امت فرائض منصبی ادا کرے اور ان کفار سے خفیہ روابط منقطع کر دیں، پھر اس کی متعدد وجوہ بھی ذکر فرمائیں۔ نمبر 1 یہ لوگ تمہارے ساتھ فساد کرنے میں ذرا برابر کمی نہیں کریں گے۔ یہ لوگ ہمیشہ تمہیں مشقت میں ڈالنے کی فکر میں لگے رہتے ہیں۔ ان کے دلوں میں تمہارے لیے سوائے بغض کے اور کچھ نہیں۔ یہ لوگ تمہیں بالکل نہیں چاہتے۔ تم تمام آسمانی کتابوں، تورات، زبور، انجیل اور دیگر صحیفوں پر ایمان رکھتے ہو، جبکہ یہ لوگ بعض پر ایمان رکھتے ہیں، بعض کا انکار کرتے ہیں۔ مثلا یہود انجیل کا انکار کرتے ہیں اور نصارہ تورات کا، اور دونوں ہی قرآن کریم کا انکار کرتے ہیں۔ نمبر 6 تمہیں کوئی خوشی حاصل ہو تو انہیں اس سے تکلیف ہوتی ہے، اور اگر تمہارے اوپر کوئی برائی آئے تو خوش ہوتے ہیں۔ مسلمانوں کو ہدایات۔ نمبر 1 مسلمانوں کو حکم دیا گیا کہ وہ غلط تشہیر اور پروپیگنڈے سے متاثر نہ ہوا کریں، بلکہ انہیں چاہیے کہ اس کے مقابلے کے لیے عملی طور پر میدان میں اتریں۔ کامیابی اسی میں ہے۔ نمبر 2 مسلمانوں کو تسلی دی گئی ہے کہ وہ کافروں کے طرز عمل سے بالکل خوف نہ کھائیں، کیونکہ وہ اللہ کا کچھ نقصان نہیں کر سکتے۔ پھر ان کافروں کے لیے اخروی عذاب بھی ہے۔ نمبر 3 اس سوال کا جواب دیا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ آزمائش کیوں کرتا ہے، تو جواب دیا گیا کہ تاکہ مومن اور کافر، مخلص اور منافق کے درمیان فرق ہو جائے۔ سورہ نساء کے 2 حصے ہیں۔ پہلا حصہ ابتدائی سورت سے ندخلہم ذلا ذلیلا اور وہاں سے رکوع نمبر 18 تک سیاست مدینہ کا بیان ہے، جس میں حکام سے خطاب ہوگا اور پھر وہاں سے آخر تک تکمیل ہوگی۔ یتیم کے مال میں 3 طرح کے تصرف سے منع فرمایا ہے۔ نمبر 1 یتیم کا عمدہ مال لے کر خراب اور بیکار مال اسے دینا، اس سے روکا گیا ہے۔ یتیم کا مال کھانا، اس سے روکا گیا ہے، اور اپنے مال میں یتیم کے مال کو شامل کر لینا، اس سے روکا گیا ہے۔ اگر آپ میرے چینل پہ نئے ہیں اور آپ نے ابھی تک میرا چینل لائک نہیں کیا تو ابھی لائک کریں، سبسکرائب کریں اور بیل کا بٹن دبائیں۔